الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اللہ سے اولاد صالح کے لیے دعائیں کیں، فریادیں کیں۔ سورہ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے جس کا نام زکریا ہے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور ان کی ان خوبیوں کا ذکر کیا، ان خصوصیات کا ذکر کیا، ان اعمال کا ذکر کیا جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں صاحب اولاد بنایا، اولاد سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں نسخہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ صاحب اولاد بن جاؤ تو وہ نسخہ جو ہمارے بندے حضرت زکریا نے استعمال کیا تم بھی استعمال کرو۔ حضرت زکریا قرآن کریم کے نازل ہونے سے 500-600 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیوں بیان فرمایا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بھائیو، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے استفادہ کرے کہ جن سے اللہ کے بندے حضرت زکریا نے استفادہ کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائیوں، بہترین وارث تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن کیوں پکار رہے ہیں؟ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ انہوں نے پکارا کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اس لیے کہ وہ وارث ہو میری اور میرے آباء و اجداد جو تھے ان کی وارث ہو، یعقوب کی، اسحاق کی۔ کیا بلا کیا عرض کر رہے ہیں؟ کیا فریاد کر رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو، اس کی پکار کو قبول کر لیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زکریا کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، اور آج میڈیکل سائنس یہ بات واضح کرتی ہے کہ جو بانجھ ہو اسے اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھی اس کے لیے درست کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں؟ ارے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھیں، کن فرمایا فیکون ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ فعال لما یرید، میرا رب تو وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کس کی مجال ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، ہر چیز کے رازق ہیں وہ، ہر چیز کے مالک ہیں وہ، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ کیا بات ختم ہو گئی؟ یہ تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ اگر حضرت زکریا نے، جو کہ ان کے نبی تھے اللہ کے، انہوں نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی؟ نہیں میرے بھائیوں، اصل بات اللہ رب العالمین امت محمد کو کیا بتلانا چاہتے ہیں کتاب الکریم میں کہ سنو، اصل بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو خصوصیات تھیں، جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی وجہ سے انہیں صاحب اولاد بنایا۔ اور وہ اعمال کیا تھے، وہ خوبیاں کیا تھیں، وہ خصوصیات کیا تھیں جن کے وہ حامل تھے؟ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ پہلی خوبی کا ذکر ہو رہا ہے، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں تھا اذان ہوئی انتظار کر رہے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہاں سے پکار آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف آؤ۔ کون سی فلاح؟ دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح، اس کی طرف تمہیں پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں۔ اقامت ہو گئی، نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، اب پہنچ رہے ہیں، 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئیں۔ یہ سابقون بالخیرات ہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان کی خوبی کو بیان فرما رہے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیے، نیکی کی توفیق خاص اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب بھی یہ موقع ملے میرے بھائیوں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ لوگ تھے، اللہ اکبر، رغبت رکھتے تھے کس چیز میں؟ اللہ سے خوف کھانے میں۔ کس چیز کا خوف؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف، کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی جہنم کا خوف، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور ناراضگی کا خوف نہیں، صرف کیا فرمایا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے تھے خوف کے ساتھ و طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ۔ کس چیز کا لالچ؟ اپنے رب کو راضی کرنے کا لالچ، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے مجھ سے۔ اور پھر کیا ملے گا جب اللہ راضی ہوگا؟ تو اللہ کی جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سن لو، جان لو اس بات کو کہ وہ کون لوگ تھے جو اللہ کے سامنے انکساری کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ بندہ کسی مشکل میں پھنس گیا، مسائل کا شکار ہو گیا، مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اب جا کے مسجد میں بیٹھا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا، نماز ختم ہو گئی، نمازی چلے گئے، وہ بیٹھا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا اور دعا قبول ہو گئی۔ اتنی دیر تک مسجد میں بیٹھتا ہے، اس بیچارے جس نے مسجد بند کرنی ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ بھائی نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے، لیکن اللہ سے خوب دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا، مصائب سے نکل گیا۔ اب مسجد میں دیر تک بیٹھنا تو دور کی بات، مسجد جانے کا راستہ بھی بھول گیا۔ اللہ اکبر ہے میرے بھائی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے سامنے انکساری کرنے والے تھے، اپنے کندھوں کو جھکانے والے تھے۔ تو بات یس کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ واقعات کیوں بیان فرمائے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے استفادہ کرے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ صاحب اولاد بن جائے تو میرے بھائیوں ان نسخوں کو استعمال کرے اور یقین کے ساتھ استعمال کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر وہ زکریا علیہ السلام کو صاحب اولاد بنا سکتے ہیں
تو اے بندے تجھے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ارے ہم بدل چکے ہیں، ہمارے رب نہیں بدلے، اللہ تو وہی ہیں، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد